بسم اللہ الرحمن الرحیم، ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ مجھے بچپن میں ہی اس بات کا علم ہو چکا تھا کہ ماں اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ میں تو حیران ہوں کہ میری ماں کا انتقال ہوا تو میں ویران ہو گئی۔ جب میرے باپ نے دوسری شادی کر لی، پھر سوتیلی ماں نے اپنا سوتیلا پن دکھایا اور دن رات مجھ سے جانوروں کی طرح کام لیا۔ مجھے اپنے باپ پر افسوس ہوتا تھا کہ وہ کیسا شخص تھا جو اپنی اولاد سے زیادہ بیوی کا خیال رکھتا تھا۔ میری سوتیلی ماں کے سر میں ہلکا سا بھی درد ہوتا تو وہ اس کا سر دبانا شروع کر دیتا، مگر اسے میرا کوئی احساس نہیں تھا، اور احساس ہوتا بھی تو کیوں ساری زندگی تو اس نے میری ماں سے نفرت ہی کی تھی۔ مجھ سے نفرت نہ کرنے کی وجہ سے یہ تھی کہ میں اس کی اولاد تھی۔ ایک دن ابو کی دکان پر ڈاکوؤں نے حملہ کر دیا۔ انہوں نے لاک توڑ کر جب گلے میں سے سارے پیسے نکال لیے تو ابو نے ان کو روکنے کی کوشش کی۔ رکاوٹ بننے پر ڈاکوؤں نے میرے باپ کو گولی مار دی اور دکان میں سے نقد پیسے اور قیمتی سامان اٹھا کر لے گئے۔ باپ کی وفات کے بعد دکان بند ہو گئی اور میں مکمل طور پر اپنی سوتیلی ماں کے رحم و کرم پر تھی۔ ابا کی وفات کے کچھ دن بعد ہی کچھ اجنبی لوگوں نے ہمارے گھر آنا جانا شروع کر دیا۔ وہ شکل سے ہی اوباش لگتے تھے اور مجھے عجیب و غریب نظروں سے تاڑتے تھے۔ پھر میں نے چھوٹی موٹی نوکری تلاش کرنا شروع کر دی۔ میں اپنے پیروں پر کھڑا ہونا چاہتی تھی۔ ہمارے ہمسائے نے مجھے ایک آفس میں سے جاب دلا دی اور میں نے اس کا شکریہ ادا کیا۔ ایک دن میں آفس سے گھر آئی تو میرے آنے سے پہلے ہی کچھ لوگ میری سوتیلی ماں کے پاس آئے ہوئے تھے۔ میں نے کھڑکی میں سے جھانک کر دیکھا تو میری ماں ان کے ساتھ میں مصروف تھی۔ ان میں سے ایک شخص کہنے لگا، اچھا یہ بتاؤ کہ سویرا کب ہمارے حوالے کر رہی ہو؟ سوتیلی ماں نے کہا کہ بہت جلد میں اس لڑکی کو تمہارے حوالے کر دوں گی۔ اس عورت نے مجھے 10 لاکھ میں بیچ دیا تھا۔ 5 لاکھ اس نے ایڈوانس میں لے لیے اور 5 لاکھ وہ آدمی اسے تب دیتے جب وہ مجھے ان لوگوں کے حوالے کر دیتی۔ میری قسمت اچھی تھی جو میں نے ساری باتیں کھڑکی میں سے سن لی تھیں۔ میں انہی قدموں واپس چلی گئی۔ میرے پاس کچھ پیسے موجود تھے، مگر میں سوچ میں تھی کہ اب کہاں جاؤں۔ میرا اس شہر میں کوئی جاننے والا بھی نہیں تھا۔ میرے ذہن میں سر واجد کے علاوہ کوئی شخص نہیں آ رہا تھا۔ سر واجد ہمارے آفس کے ہیڈ تھے۔ سر نے میرے ساتھ تعاون کیا اور کچھ دن مجھے آفس میں رہنے کی اجازت دے دی۔ کچھ دنوں کے بعد سر واجد نے کہا کہ کمپنی کی طرف سے ہم 1 ہفتے کے لیے دبئی جا رہے ہیں۔ تمہارا ادھر ایک انٹرویو ہوگا، اگر تم کامیاب ہوئی تو ادھر ہی تمہاری جاب لگ جائے گی۔ پھر میں مستقبل کے سہانے خواب دیکھتے اپنی آنکھوں میں سجائے دبئی روانہ ہوئی۔ سر واجد کا یہ ایک ایسا ٹرپ تھا جس کی مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ ایک دن اس نے میرے بیگ میں کچھ نشہ آور اشیاء ڈال دیں۔ پہلے تو اس نے مجھے دبئی پولیس کے گرفتار کروایا، پھر رہا کروانے کے بعد مجھ سے کہنے لگا، اب جیسا میں کہوں گا تجھے ویسا ہی کرنا پڑے گا، ورنہ دوبارہ تمہیں پولیس کے حوالے کر دوں گا۔ اس نے مجھے ایک مساج سینٹر کے حوالے کیا جہاں مختلف مرد عورتوں سے مساج کرواتے تھے۔ صرف یہی نہیں، پھر وہ مجھے مجبور کرتا کہ میں رات کو ایک کلب میں ڈانس کروں۔ وہ ایک مساج سینٹر اور پھر وہ مجھے مجبور کرتا کہ میں کلب میں ڈانس کروں۔ وہ ایک مساج سینٹر اور کلب میں میرا سودا کر کے واپس چلا گیا۔
دن میں مختلف لوگوں کا مساج کر کے ان کو تحسین پہنچاتی اور رات کو میں کلب میں ڈانس کر کے لوگوں کے دلوں کو جیتنے کی کوشش کرتی۔ کلب میں لوگ شراب کے نشے میں ڈانس کرنے دیکھنے آتے تھے۔ میرے علاوہ بھی کئی لڑکیاں تھیں جو اسٹیج پر ناچتی تھیں۔ اگر کسی آدمی کو اسٹیج پر کوئی ڈانس پسند آ جاتا تو وہ جا کر اس لڑکی کے بازو پر ایک سرخ رنگ کی پٹی باندھ دیتا۔ اس پٹی پر اس آدمی کا نام اور لڑکی کے ساتھ رات گزارنے کی قیمت لکھی ہوتی تھی۔ ڈانس ختم ہونے کے بعد کلب کا مینیجر لڑکوں کے بازو پر پٹی بندھی ہوئی کو چیک کرتا اور دیکھتا کہ جس آدمی نے بھی پٹی پر زیادہ رقم لکھی ہوئی ہوتی تو مطلوبہ لڑکی اس کے حوالے کر دیتا۔ ہر رات میرے لیے ایک قیامت سے کم نہیں تھی، کیونکہ ہر رات ایک نیا شخص میرے کمرے میں لے جاتا اور میرے جسم کے ساتھ کھیلتا رہتا۔ ایک دن کلب میں کچھ لوگ داخل ہوئے۔ ان میں سے ایک شخص عجیب و غریب نظروں سے کلب کے چاروں طرف دیکھ رہا تھا۔ ایسا لگتا تھا وہ زندگی میں پہلی بار کلب میں آیا تھا۔ اسے یہ غیر انسانی ماحول بہت عجیب لگ رہا تھا۔ وہ تو نہ کسی سے بات کرتا تھا اور نہ ہی ڈانسر کے ڈانس سے لطف اندوز ہو رہا تھا۔ میں اس لڑکے سے نظریں بچا کر مینیجر بہت خراب ہے، میں آج ادا کیا اور کہا کہ میری طبیعت مجھے ایک دن کی چھٹی دے دیں۔ میں نے کسی طریقے سے اس کا نمبر حاصل کیا اور اس سے بات چیت شروع کر دی۔ اس نے بتایا کہ وہ اپنے دوستوں کے ساتھ دبئی آیا ہوا ہے۔ باتوں ہی باتوں میں ہماری دوستی ہو گئی تو وہ تو پہلے ہی نظر میں مجھے پسند آ گیا، مگر میری یہ خوش قسمتی کہ اس سے میں بھی پسند آ چکی تھی۔ وہ مجھے اپنانا چاہتا تھا اور اپنے ساتھ واپس پاکستان لے جانا چاہتا تھا۔ کل ہماری پہلی ملاقات تھی کہ اچانک اس کی کال آئی کہ میرے والد کا انتقال ہو چکا ہے، مجھے ابھی واپس جانا پڑے گا۔ پھر وہ واپس چلا گیا اور میں دوبارہ دبئی روٹین پر آ گئی۔ کچھ دنوں کے بعد مجھے اس کی کال موصول ہوئی کہ فلاں جگہ پر مجھ سے ملو، میری خاطر وہ دوبارہ دبئی آیا تھا۔ میں نے اس کی محبت اور خلوص کو دیکھتے ہوئے یہ فیصلہ کیا کہ میں راشد کو اندھیرے میں نہیں رکھوں گی اور اسے یہ بات بتا دوں گی کہ میں ادھر روز ایک نئے مرد کے ساتھ سوتی ہوں۔ ملاقات کے وقت وہ مجھے دیکھ کر بہت خوش ہوا۔ پھر میں نے راشد کو اپنے بارے میں ساری حقیقت بتا دی۔ راشد نے مجھ سے کہا کہ تم کیا سمجھتی ہو مجھے کچھ معلوم نہیں؟ میں نے تجھے کلب میں ہی دیکھ لیا تھا۔ میں نے تمہاری آنکھیں پڑھ لی تھیں کہ تم ادھر کسی نہ کسی مجبوری کے تحت ہی کام کر رہی ہو۔ راشد نے میری حقیقت جاننے کے باوجود بھی مجھے دل سے قبول کر لیا۔ یوں وہ مجھے اس جہنم سے نکال کر واپس اپنے وطن واپس لے آیا۔ آج ہماری شادی کو پورے 10 سال ہو چکے ہیں اور آج بھی ہماری محبت میں کوئی کسی قسم کی کمی نہیں آئی ہے۔